اسٹوری مارکیٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک قدیم وادی میں ایک خوبصورت مگر مغرور شہزادی زویا رہتی تھی۔ زویا کے حسن کی مثالیں دور دور تک مشہور تھیں، لیکن اس کے دل میں غرور بھرا ہوا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی تھی اور کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص اس قابل نہیں کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ زویا کے والد بادشاہ تھے اور اپنی بیٹی کے غرور سے فکر مند تھے۔ انہوں نے زویا کو ہمیشہ نصیحت کی کہ خوبصورتی کے ساتھ عاجزی ہونی چاہیے، ورنہ وہ خوبصورتی بھی ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر زویا ان باتوں پر کبھی دھیان نہ دیتی اور ہنسی میں اڑا دیتی۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے والد کے دربار میں آنے والے بڑے بڑے شہزادوں کو ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ کسی کو اپنے معیار پر پورا نہیں سمجھتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ زویا کی شادی کے لیے ایک مقابلہ رکھا جائے گا۔ جس شہزادے یا بہادر نے اپنی بہادری، علم اور کردار سے زویا کو متاثر کیا، وہی اس سے شادی کا حقدار ہوگا۔ یہ سن کر آس پاس کے شہزادے اور سردار اپنی قسمت آزمانے کے لیے آنے لگے۔ ہر کوئی زویا کے حسن کے بارے میں سن چکا تھا اور اس کے ساتھ شادی کا خواہشمند تھا۔ مقابلے کا آغاز ہوا۔ شہزادے باری باری اپنی بہادری، دولت اور علم کا مظاہرہ کرنے لگے، مگر زویا ان سب کو دیکھ کر مسکراتی اور کہتی، کیا یہ سب ہیں جو میرے سامنے آتے ہیں؟ میرے مقابلے کے لیے تو کوئی حقیقی شہزادہ ہی ہونا چاہیے جو میرے حسن اور غرور کے قابل ہو۔ ایک کے بعد ایک سبھی شہزادے ناکام ہو گئے، مگر زویا کا غرور مزید بڑھتا گیا۔ زویا کے غرور کو دیکھ کر بادشاہ کو فکر ہوئی کہ یہ غرور کہیں اس کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کر دے۔ انہوں نے دربار کے مشیروں سے مشورہ لیا۔ مشیروں میں ایک دانش مند بزرگ بھی تھے جو زویا کو بچپن سے جانتے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہزادی کو زندگی کی حقیقت کا سامنا کروانا ضروری ہے۔ ایک ایسے شخص سے اس کا واسطہ کرو جس میں دولت نہ ہو مگر علم، عاجزی اور سچائی ہو، تاکہ زویا اپنے غرور سے باہر آ سکے۔ بادشاہ نے اس مشورے کو تسلیم کیا اور اپنے ملک کے ایک دور دراز دیہاتی میں پیغام بھجوایا کہ وہاں سے ایک بہادر اور دانش مند نوجوان کو دربار میں لایا جائے۔ کچھ دن بعد ایک سادہ لباس میں ملبوس نوجوان دربار میں آیا۔ اس کا نام مظہر تھا اور وہ ایک عام دیہاتی کسان تھا، مگر اس کی آنکھوں میں علم کی روشنی اور چہرے پر عاجزی تھی۔ زویا نے جب مظہر کو دیکھا تو پہلے تو اس نے اسے حقارت سے دیکھا اور بادشاہ سے کہا، ابا حضور، کیا یہی وہ شخص ہے جو میرے جوڑے کا حقدار ہے؟ کیا ہمارے دربار میں کسی اور کو نہیں لایا جا سکتا؟ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، زندگی میں سب کچھ دولت اور حسن نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کی اصل قیمت اس کے کردار، علم اور عاجزی میں ہوتی ہے۔ زویا نے والد کی بات سنی، مگر وہ ابھی بھی مظہر کو حقیر سمجھ رہی تھی۔ مظہر نے زویا کے سامنے کچھ باتیں کہیں۔ اس نے اسے بتایا کہ حقیقی عظمت وہ ہے جو دل میں عاجزی پیدا کرے۔ غرور اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنی بھی خوبصورتی یا دولت کا مالک ہو۔ زویا نے مظہر کی باتیں سنی، مگر اس کے دل میں ابھی بھی غرور موجود تھا۔ اس نے مظہر کو ایک امتحان میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ زویا نے مظہر کو حکم دیا کہ وہ ایک دن میں اس کے باغ کے تمام پودے کاٹ دے، یہ جانتے ہوئے کہ باغ کو تباہ کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے زویا کی بات کو مان لیا۔ مظہر نے زویا کے حکم پر بغیر کسی شکایت کے تمام پودے کاٹ ڈالے اور اگلے دن زویا کے سامنے پیش ہو گیا۔ زویا نے کہا، تم نے میرے باغ کو تباہ کر دیا، اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ مظہر نے کہا، شہزادی، باغ کو تباہ کرنا تمہارے حکم کی تعمیل تھی، لیکن کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ اس باغ کی دوبارہ سے تازگی اور خوبصورتی بحال ہو سکتی ہے؟ میں اس باغ کو دوبارہ سرسبز و شاداب بنا سکتا ہوں۔ زویا حیران رہ گئی۔ مظہر نے صرف پودے کاٹے تھے، ان کی جڑیں ابھی بھی زمین میں موجود تھیں۔ مظہر نے محنت کر کے باغ کو دوبارہ سرسبز و شاداب بنا دیا۔ زویا نے یہ دیکھا تو اسے سمجھ آیا کہ
کہ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور سچی عظمت انسان کے کردار اور محنت میں ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ زویا کے دل میں مظہر کے لیے عزت اور محبت پیدا ہونے لگی۔ اس نے دیکھا کہ مظہر میں کتنی عاجزی اور سمجھداری ہے۔ وہ سمجھ گئی حقیقی حسن ظاہری نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ یوں زویا کا غرور ختم ہو گیا اور اس نے مظہر کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش ظاہر کی۔ زویا اور مظہر کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ زویا نے سیکھا کہ زندگی میں سب سے بڑی نعمت عاجزی اور محبت ہے اور غرور انسان کو کبھی بھی حقیقی خوشی نہیں دیتا۔ اس کہانی سے سب کو یہ سبق ملا کہ انسان کو ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی خوبصورتی اور عظمت انسان کے دل اور کردار میں ہوتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ خدا حافظ۔